رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وہ عظیم ذات اللہ رب العزت نے جب یوں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ جملہ ارشاد فرما کے محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ زندگی کا ہر گوشہ اور زندگی کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ نے ان کمال کی انتہا کو پہنچا کر یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک کامل نمونہ محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کو بنایا۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ابن کثیر اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہوں، آپ کے افعال ہوں، آپ کے احوال ہوں، آپ کی زندگی سے متعلق کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی جملہ ہو، کوئی واقعہ ہو، وہ ایک عظیم ترین اساس ہے اس آیت کے تحت کہ ہمارے لیے اللہ نے وہ قائم کیا ہے۔ اور یہ جو احادیث طیبہ ہیں نا، ان کو محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال کا بیان ہے۔ ان تینوں کو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ۔ ہم اس سارے جو باغ ہے سیرت کا، اس میں سے جس پر آج ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہونا، استاذ ہونا۔ ہم قرآن جب دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام جب دعا مانگتے ہیں تو دعا میں اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیات ان پر تلاوت کرے اور یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب سکھائے، یعنی معلم ہو، ان کو کتاب سکھائے، ان کو حکمت سکھائے اور پھر ان کا تزکیہ بھی کرے۔ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ جب یہ دعا مانگی گئی تو ابراہیم علیہ السلام تھے اور اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اللہ نے اس دعا کو مقبول فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی اور رسول بھیجا نہیں گیا۔ اور امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں کہ ان کو کتاب کی تعلیم دے اور ان کو حکمت سکھائے، ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے اس جملے میں قرآن کا بھی ذکر کر دیا، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کا جو افعال ہیں، جو سنت ہے، اس کو بھی بیان فرمایا۔ یعنی اس ایک آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے سنت کا سمجھنا ضروری ہے۔ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے سنت کا سمجھنا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی شروع دور سے ایسا بھی کئی فتنے ایسے اٹھے جو آج بھی کہتے ہیں کہ جی صرف قرآن مانو، قرآن مانو، حدیثیں تو 200 سال بعد لکھی گئی۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے قرآن کریم کی آیات تو ایک پیغام دیتی ہیں، اس پیغام کا عملی نمونہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن نے یہ ذکر کیا نماز قائم کرو، لیکن قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ فجر کی کتنی رکعت ہوں گی، ظہر کی کتنی رکعت ہوں گی، اسی طرح باقی نمازیں ہیں۔ قرآن نے یہ ضرور کہا کہ روزہ رکھو، لیکن قرآن نے روزے کے باقی لوازمات کو ذکر نہیں کیا۔ قرآن نے حج کرنے کا ذکر کیا، لیکن حج کے لوازمات کو، حج کے ارکان کو بیان نہیں کیا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ تو قرآن کریم کی عملی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ملتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمہ سے مراد سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا یہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان میں ایسا رسول بھیج جو تیری آیات کی ان پر تلاوت کرے
ان کو کتاب بھی سکھائے، ان کو سنت بھی سکھائے۔ اب وہ جو ہم نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلم ہونا، قرآن کریم میں علم کے حوالے سے جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہے ہیں اقرأ، پڑھیے۔ اور محدثین ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے حبیب آپ یہ دعا مانگیں، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اللہ نے کسی اور شے کے مزید مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ ایک علم ہے جس کے بارے حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس میں اضافہ فرما۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ یا اللہ مجھے دولت میں اضافہ کر دے، فلاں میں اضافہ کر دے۔ فرمایا کہ اگر مانگا تو علم میں اضافہ مانگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا راستہ علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ علم میں ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے سورہ محمد میں، اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرما رہے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ محدثین لکھتے ہیں سیکھنے سے پہلے، قول و عمل کے سیکھنے سے پہلے علم سیکھنے کی بات کی، فَاعْلَمْ، جان لو، پہلے علم حاصل کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری نسل انسانی کو یہ پیغام دیا کہ کیا کرو؟ علم سیکھو۔ فَاعْلَمْ، پہلے جانو، علم سیکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اپنی مثال ارشاد فرمائی، صحیح بخاری میں آتا ہے، فرمایا میری مثال اور جو اللہ نے مجھے علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال کثرت سے برسنے والی بارش کی طرح ہے جو زمین کو سیراب کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو بارش سے تعبیر کیا۔ اور اب ہم دیکھیں کہ جو معلم ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے، اور جو طالب ہے اس کی مثال زمین کی طرح۔ محدثین نے پھر اس کے تحت بہت سارے نقطے ذکر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پتہ چلا کہ طالب کی مثال زمین کی سی ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ زمین میں پانی جمع ہو جائے، زمین اس پانی کو اپنے اندر سمو لے، تو اس زمین کو نرم رکھے، اس زمین کو نرم رکھے۔ اگر زمین سخت ہوگی تو بارش کا پانی اس پر برسے گا تو صحیح، لیکن اس کے اندر جمع نہیں ہو سکے گا بلکہ بہہ کر آگے چلا جائے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ علم مجھ میں سمائے تو پہلے اپنے دل کی زمین کو نرم کرے، اپنے دل کی زمین کو نرم کرے، تاکہ جب علم کی بات وہاں پڑے تو وہاں سما سکے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ایک ایسا چٹیل سخت میدان ہو کہ وہاں وہ پانی برسے اور بہہ جائے۔ دوسرا نقطہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو ایسا نرم رکھے کہ یہاں ایسا نہ ہو کہ بعض زمین کا ٹکڑا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر گندگی پڑی ہوتی، تو بارش سب جگہ پر ایک جیسی برستی ہے، وہی بارش باغ میں برسی تو وہاں سے سبزہ ہوگا، وہی بارش روڑی پر پڑی تو وہاں سے مزید بدبو میں اضافہ ہو گیا۔ تو طالبان حق کے لیے اس ایک حدیث میں بہت سارا نقشہ چھپا ہوا ہے، فلسفہ چھپا ہوا ہے کہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں۔ وہاں جب اللہ کا، اس کے محبوب کا فرمان جائے گا تو پھر اس کا حسن ہی دوبالا ہوتا چلا جائے گا۔ اگر وہاں پر پہلے سے کچرا ہوگا، روڑی ہوگی، تو وہاں بارش بھی آئے گی، تو بارش کی طبیعت میں تو دوسرا پن، دو رخا پن نہیں ہے نا، بارش تو سب جگہ ایک جیسی برسی۔ اب اگر وہ زمین پر، باغ کی زمین پر برسی تو وہاں پھل اگے، سبزیاں ہوگی، لیکن اگر روڑی پر پڑی تو وہاں سے بدبو کے بھبوکے اٹھے۔ اس لیے پھر اگلا ایک نقطہ بہت اہم ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ نے احسان کا تذکرہ کیا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اپنا محبوب ان میں بھیجا، وہاں بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ محبوب تمہیں سکھانے آئے، یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، تمہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ اور پھر صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا اللہ نے مجھے سختی کرنے والا نہیں بنایا، اللہ نے مجھے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے مجھے تعلیم دینے والا بنایا، اللہ نے مجھے آسانی کرنے والا بنایا۔ تو میں صرف تمہیں تعلیم نہیں دیتا بلکہ تمہارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ کیسے معلم ہیں کہ جو آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ایسے استاذ ہیں جو آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور قرآن نے ایک بات ذکر کی، میں صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے، فرماتے ہیں جس چھت کے اوپر مڈیر نہ ہو، بنیرا نہ بنا ہوا ہو، وہاں سویا نہ کرو، وہاں سویا نہ کرو۔ کہیں ایسا ہو کہ نیند میں اٹھو اور آگے کچھ بھی نہ ہو، گر جاؤ۔ پھر فرمایا کہ جب کھانا کھا لو تو کھانا کھا کے ہاتھ دھو کے سویا کرو، کہ تمہارے ہاتھ پر کوئی چیز لگی ہو اور تم نیند میں ہو اور کوئی چیز تمہارے ہاتھ پر چڑھ کے تمہیں نقصان نہ دے دے۔ یہ معلم خیر، ایسے ایسے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائی۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا جو آخری خطبہ ہے حج کا، اس میں آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ میں ایک درد جو آپ کے سامنے اس جملے کے تحت رکھوں، فرمایا جو یہاں موجود ہیں، آخری خطبے میں کیا فرمایا؟ جو یہاں موجود ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ یہ میری باتیں ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ جو یہاں موجود ہیں ان پر لازم ہے کہ میری یہ باتیں ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ایک نکتہ پھر ذکر کیا، فرمایا فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، بعض اوقات سنانے والے سے سننے والے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ نے میرے ذمہ تو یہ لگا دیا کہ میں آپ کو سناؤں، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کی اس حدیث سے آپ کے لیے بشارت یہ مل رہی ہے کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اظہر تو نے سنانا ہے، جو سننے والے ہو سکتا ہے ان میں تجھ سے زیادہ جاننے والے موجود ہیں۔ یعنی جو بتا رہا ہے اسے یہ بھی سنایا گیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تو بہت بڑا ہے اور تو لوگوں کو سکھا رہا، ہو سکتا ہے جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں جو تجھ سے سن رہے ہیں وہ تجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ دونوں پیمانے اللہ کے نبی علیہ السلام نے برقرار رکھے۔ اب یہاں جو جملہ ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ پھر ایک موقع پر فرمایا میری ایک بھی حدیث کسی کے پاس ہے اسے پہنچا دے، میری ایک بھی آیت کسی کے پاس ہے، ایک بھی میری حدیث کسی کے پاس ہے تو اس کو یہ لازم ہے کہ آگے پہنچائے۔ یہ دعا کریں کہ ہماری زندگی میں ہم کم از کم جتنی احادیث کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں ان کو کم از کم پڑھ لیں، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان کو کم از کم ایک بار ہم اپنی نظروں سے، اپنی کانوں کی سماعتوں سے ایک بار تو کم از کم وہ گزری ہو۔ جب میں مسند احمد کو دیکھتا ہوں تو ابھی 50 جلدیں ہیں اس کی، ابھی تو ہم 13 جلدوں پر آئے ہیں، آگے تو بڑا سفر پڑا۔ تو یہ جو احادیث طیبہ ہیں جو آج کتابوں کی زینت ہیں، یہ صحابہ نے دنیا تک پہنچا دی۔ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے گئے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے گئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یہاں موجود ہیں ان تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے ایک اور دعا دی، ہم سارے وہ دعا یاد کر چکے ہیں کہ نَدَّرَ اللَّهُ عِمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، اے اللہ اس کو خوش و خرم رکھنا، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری باتیں سنتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث سننے والے کے لیے بھی دعا دی، اے اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھنا جو میری باتیں سنتا ہے، پھر انہیں یاد رکھتا ہے۔
اور پھر یاد رکھ کر انہیں کسی دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ اور یہاں پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض اوقات جو بیان کر رہا ہوتا ہے اس کی نظر وہاں تک نہیں جاتی جہاں تک سننے والے کی نگاہ جاتی ہے۔ اتنی بڑی حکمت اس بات میں چھپی ہوئی ہے کہ اس کا اندازہ شاید ہی کوئی ہم میں سے لگا سکے۔ اور پھر اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات بیان کی، صحیح بخاری میں آتا ہے، فرمایا جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرے، جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما چکا ہے، تبھی تو اس نے یہ خزانہ آپ کو دیا۔ علم کے حوالے سے سیدنا ابو امامہ باہلی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں جامع ترمذی میں آتا ہے، 2 آدمیوں کا ذکر رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے کیا گیا، ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا صاحب علم تھا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان دونوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک نیک ہے، عابد ہے، دوسرا علم والا ہے، فرمایا عالم کو، جاننے والے کو، عبادت کرنے والے پر اس قدر برتری ہے، اس قدر درجہ ہے جتنا میرا اور تمہارا فرق ہے۔ جیسے جو مجھ میں اور تم میں فرق ہے کہ میں اللہ کا رسول اور تم میری امت، ایسے ہی ایک عابد میں اور عالم میں فرق ہے کہ عالم اتنا بڑا ہے، جاننے والا اتنا بڑا ہے، کیوں؟ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما رہا ہے وہ درجے کے اعتبار سے بھی تو بڑا ہو۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو یہ درجہ دیا کہ آپ کو دین کو سمجھنے کے لیے چنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی فضیلت کو عبادت کرنے والے پر فوقیت دی کہ تمہاری شان ایسے ہے کہ جیسے میں اور تم ہیں ایسے عالم اور عابد ہیں۔ اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اب جب ہم یہاں آتے ہیں تو میں تو کئی بار یہ ذکر کیا کہ جب آپ نماز پڑھنے آئیں تو یہ نیت بھی لے کر آئیں کہ میں علم سیکھنے بھی جاؤں گا، میں صرف نماز پڑھنے نہیں جا رہا بلکہ میں علم سیکھنے بھی جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے فرشتے، آسمانوں کے باشندے، زمین کے رہنے والے، فرمایا یہاں تک کہ چیونٹیاں، یہاں تک کہ مچھلیاں، فرمایا جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے نا، جو لوگوں کو نیکی سکھاتا ہے، یہ سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ ہوا کہ آپ اس دعا کا حصہ بن سکتے ہیں کہ میں لوگوں کو خیر سکھاؤں گا، میں لوگوں کو نیکی کے راستے پر چلاؤں گا۔ جب آپ یہ دونوں کام کرنے والے بن جائیں گے تو پانی میں مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعا کریں گی، بلوں میں چیونٹیاں بھی آپ کے لیے دعا کریں گی، آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، رب تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے حضور خود فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، تو معلم کا درجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ پھر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے لوگوں کو، سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کے لیے چنا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے، جو قرآن کی تعلیم دیتا۔ تو ہم کم از کم یہ کرنے والے بن جائیں، اور پھر جب یہ کرنے والے بنیں گے تو سارا معاملہ ہو جائے گا۔ قرآن آگے چل کے بیان کرتا ہے، اے حبیب سرور عالم، بھلا بتائیے تو صحیح، ان سے پوچھئے تو صحیح، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ ہم نے تمہیں اتنا درجہ دیا، علم سے تمہیں نوازا، اب جب جس کو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کا مرتبہ بھی بڑھایا، اس کا مقام بھی بیان کیا۔ پھر جو علم والے ہیں اللہ نے اپنی الوہیت پر انہیں گواہ بنایا،
کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے. قرآن فرما رہا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ نے گواہی دی اس بات کی، اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کے ساتھ یہ گواہی فرشتوں نے دی اور علم والوں نے دی. اس گواہی میں اللہ نے کس کو شریک کیا؟ فرشتوں کو اور علم والوں کو. آپ دیکھیے کہ جس کو اللہ نے علم سے نوازا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو اپنی گواہی دے ہی رہا ہوں، اس گواہی میں میرے ساتھ فرشتے بھی شامل ہیں اور میرے ساتھ علم والے بھی شامل ہیں. پھر ایک اور نکتہ، پرانے وقتوں میں آج بھی بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب شکار کیا جاتا ہے تو شکار کرنے کے دو ذرائع ہیں. ایک تو شکار کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہتھیار کے ذریعے سے شکار ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص نسل کے کتے ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اب جب اس کتے کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، وہ اتنا ماہر ہوتا ہے کہ وہ اس شکار کو پکڑ کے لاتا ہے لیکن اپنے دانت اس شکار میں چبھوتا نہیں ہے. میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، میں اس سے پہلے نکتہ آپ کے سامنے رکھا ہوں، تمہیدی مقدمہ، کہ ایسے کتے کو ٹرین کیا جاتا کہ وہ شکار جب اٹھا کر لاتا ہے تو شکار کو خود بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5483. عرض کی جی ہم جب شکار کرتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ کتوں کو رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ بتائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ارسلت کلابک المعلمہ، جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو، وہ جو بھی شکار تمہارے لیے لے کر آئے گا وہ حلال ہوگا، اسے تم کھا سکتے ہو. یہاں مفسرین فرماتے ہیں، محدثین، یہ علم کا شرف ہے کہ جب آپ نے اس کتے کو سکھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھائے جانے کی وجہ سے وہ جو شکار ہے وہ آپ کے لیے حلال قرار دیا. یہ علم کا درجہ ہے کہ جب فرمایا اگر وہ سکھایا ہوا ہے، ٹرین کیا ہوا ہے، وہ شکار کر کے لا رہا ہے تو تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ تم نے اس کو اللہ کا نام لے کر چھوڑا. چلیں یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے اور آسان کر دیا جائے. علم کا شرف کتنا ہے. سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، وہاں پر سارے چرند پرند انسان جنات سب کے سب وہاں پر موجود ہیں. ایک پرندے کی فضیلت بیان ہوتی ہے، ایک پرندے کی فضیلت وہاں پر بیان ہوتی ہے. کیوں؟ اس کے علم کی وجہ سے. ساری رعایا میں سے صرف ایک کا ذکر کیا گیا اور وہ ہے ہدہد. اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیوں کیا؟ کہ اس نے کہا میں تمہیں خبر دیتا ہوں. اس نے پتہ بتایا، اور سلیمان علیہ السلام کا معاملہ سارا ملکہ بلقیس تک پیغام پہنچانا، وہاں سے لانا، یہ سارا معاملہ اس نے کیا. یہ علم کا شرف ہے کہ اگر علم کسی پرندے کے پاس ہے، کسی جانور کے پاس ہے، تو باقی جانوروں پر انہیں فضیلت اور برتری مل گئی. محدثین لکھتے ہیں کہ اگر ہدہد نے علم کی بات سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ذکر کی تو اللہ نے اس کا نام قرآن میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کا نام قرآن میں ذکر کیا. اس نے دلیل کے ساتھ ملکہ سبا کی جو بات تھی اس کا رد کیا اور سارا معاملہ قرآن میں بیان ہوا. تو بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک پرندے کا ذکر علم کی وجہ سے کرے، پرندے کا ذکر علم کی وجہ سے کیا جائے، محدثین لکھیں اگر علم کے سبب ایک پرندہ افضل ہو جائے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوگا. تو میرے عزیزو، ہم پر بڑی ذمہ داری ہے. ہم پر بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سیکھیں، اس کے لیے وقت نکالیں. حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں، سیدنا ابو واقد لیثی کہتے ہیں
رسول اللہ علیہ السلام مسجد میں جلوہ گر تھے، 3 آدمی آئے. کتنے؟ 3 آدمی آئے. ایک وہاں پر کھڑا دیکھتا رہا اور وہیں سے پیچھے پلٹ گیا، اور جو 2 تھے ایک آگے آ کے بیٹھ گیا اور دوسرا پیچھے بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے وعظ سے فارغ ہوئے تو آخر میں فرمایا تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں بتاؤں، تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں بتاؤں. ہم جو صبح گھر سے نکلتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا اللہ تعالی ہمیں خالی بھیجتا ہوگا یہاں سے؟ کیا ہم اس کے دربار سے خالی جاتے ہوں؟ فرمایا میں تمہیں 3 آدمیوں کا واقعہ بتاؤں. ایک نے اللہ کے قریب جگہ تلاش کی، یعنی بات سننے کے لیے کہ میں قریب سے بیٹھ کر اللہ کی بات سنوں. جب اس نے قریب ہونا چاہا تو اللہ نے اسے قریب جگہ کر دی، اسے اپنی رحمت کے قریب کر لیا کہ جب یہ قریب آ رہا ہے تو پھر میری رحمت اس کے قریب کیوں نہ جائے. اس نے قریب ہونے کے بعد اللہ کا کلام سننے کی کوشش کی کہ میں قریب ہو کر اللہ کا کلام سنوں. جب وہ قریب آیا تو اللہ نے بھی اسے اپنی رحمت کے قریب کر لیا. دوسرا حیا کرتے ہوئے کہ یار ان سب کی گردنوں سے پھلانگ کر آگے جانا پڑے گا، اچھا نہیں لگتا، تو وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا. جب اس نے حیا کا اظہار کیا تو اللہ نے بھی اس کی حیا رکھی کہ یہ میرے بندوں کا خیال کر رہا ہے کہ میں بندوں کی گردنیں پھلانگوں گا، تو یہ اگر میرے بندوں کا خیال کر رہا ہے تو میں بھی اس کا خیال. دیکھیں نیت کے مطابق اجر مل رہا ہے. جو آگے آنے والا ہے وہ اللہ کی رحمت کو پانا چاہتا تھا، اللہ کی رحمت نے اسے گلے لگایا. جو پیچھے بیٹھا وہ اس لیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اس نے لوگوں کا حیا کیا، اللہ نے اس کا حیا کیا. فرمایا تیسرے نے اس مجلس کو غنیمت نہ سمجھا، اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے. جب وہ چلا گیا تو اللہ کی رحمت نے بھی اسے منہ نہیں لگایا، اللہ کی رحمت نے بھی پھر اسے گلے نہیں لگایا. تو ہمارے لیے بڑا اہم پیغام ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم رحمت کو اپنے گلے سے لگانا چاہتے ہیں، ہم آگے آتے ہیں تو رحمت الہی بھی آگے آئے گی، اور اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کام کرنے والے بڑے، اللہ کو کام کرنے والے بڑے، اس کو کمی نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ وہ تو غنی ہے. ہم سارے بھی نہ کریں، ساری دنیا اس کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو اس کا تو کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا. لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سنو، جو علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا. وہ جنت کا راستہ جسے قرآن فرما رہا ہے یہ چڑھائی ہے، پگڈنڈی ہے، مشکل پگڈنڈی ہے، اللہ نے اسے مشکل راستہ قرار دیا اور حضور نے نوید سنائی کہ اگر علم کے لیے چلو گے تو وہ راستہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان مر بھی جائے تو یہ جو علم ہے اس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی ہوتا رہتا، اس میں کوئی کمی نہیں آتی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی. اب یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس پر ہم ساری انشاءاللہ آئندہ آنے والے ایام میں اس پر بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کس طرح سے دی اور آپ کا حلم کتنا ہے. حدیث سنا کے بعد مکمل کرتے ہیں. ایک دیہاتی تھا، پرانے وقت ہے، جس طرح آج ہمارے ہاں مسجدیں بڑی عالی شان قسم کی بنی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا تھا؟ کھجور کے درختوں کے جو تنے تھے وہ تھے، کھجور کے پتوں کی چھت ڈلی ہوئی تھی. اور ایک بار ایسا ہوا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر بارش مانگی تو ابھی ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے جو ہیں وہ گرنے لگے اور زمین دلدل بن گئی. تو صحابہ اپنے ساتھ کنکریاں لے کر آتے تھے، کنکریاں وہاں بچھا دیتے تھے تاکہ جگہ سخت ہو جائے. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی مسجد تھی، نہ اس کا کوئی دروازہ نہ آس پاس کی دیوار، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. ایک دیہاتی آتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے جو مسجد کی حدود ہے وہ کہاں تک ہے. وہ ایک سائڈ پر بیٹھ کر جو مسجد کی ہی
جگہ تھی، وہ وہاں پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ اب صحابہ کو تو پتہ تھا کہ یہ مسجد کا حصہ ہے، وہ سارے دوڑے، حضور نے فرمایا نہ، روک لیا۔ ایسے معلم، فرمایا رک جاؤ، اسے پیشاب کرنے دو، تم اسے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ اس جملے کی گہرائی کو سمجھیے۔ فرمایا اسے پیشاب کرنے دو، درمیان میں اسے نہ روکو، تم اسے ہلاک کرنا چاہتے ہو۔ جب وہ فارغ ہو گیا، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، پانی منگا کر وہاں پانی بہایا، اور آپ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا اللہ کے بندے ان ھذہ المساجد، یہ مسجدیں ہیں، مساجد ان میں اس طرح کی گندگی وغیرہ ڈالنا درست نہیں ہے، یہ تو انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے، یہ تو نماز کے لیے، یہ تو تلاوت قرآن کے لیے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں بھی حلم کا مظاہرہ کیا کہ اسے ہلاک کرنا چاہتا۔ فرمایا تم جاتے، وہ اس دوران اپنا پیشاب روک لیتا تو وہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی، اس لیے فرمایا تم اسے ہلاک کرنا چاہتے۔ یہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کا معلم ہونا، اور حضور نے تعلیم دی، اس تعلیم میں حضور نے کیا کیا چیزیں سامنے رکھی وہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے، لیکن اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری آیات کا، ان ساری احادیث کی سچائی کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے، فتنے سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔